ہمارے ملک کی سیاست کی رگوں میں جو زہر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نہیں نکلنے والا۔ یہ زہر اب معاشرے کے ہر کونے میں پھیلتا جا رہا ہے اور نفرتوں میں شدید اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال ہمیں حال ہی میں لندن میں نظر آئی، جہاں تحریک انصاف کے حامیوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ ناظرین، یہ مظاہرے کم اور طوفان بدتمیزی زیادہ تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند درجن مظاہرین نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو گھیرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے تو ہاتھوں سے گاڑی پر وار بھی کیے۔ نعرے بازی اور بد زبانی کے شور میں قاضی صاحب کی گاڑی تو نرغہ توڑ کر نکل گئی، مگر اس کے بعد کئی ویڈیوز میں ان مظاہرین نے مزید بد کلامی ریکارڈ کی۔ نہ تو یہ پہلی بار ہے اور نہ ہی آخری کہ ملک کے اندر اور خاص طور پر ملک سے باہر جماعتوں کے سپورٹرز ان لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں جن کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر آپ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے اس معاملے کا پوچھیں تو اکثر ویسے تو یہ کہیں گے کہ ہراساں کرنا درست بات نہیں ہے، لیکن احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ حکومت اور ریاست نے کر ڈالا ہے اور جس طرح ان کے لیڈرز اور ورکرز کو جیلوں میں ڈالا ہے اور ان کے گھروں میں چھاپے مار کر خاندان والوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جیسے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سیاسی میدان سے باہر کیا ہے، ان تمام طرزیاتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید سابق چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی اور بد کلامی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ شاید ان کی بات میں دلیل ہو اور شاید وزن بھی ہو اور شاید یہ بات درست بھی ہو کہ تحریک انصاف کے حامیوں کے ساتھ جو سختی برتی گئی ہے اور اس میں بہت سارے معصوم لوگ بھی ناحق سرکار کی زیادتیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مگر ناظرین، نفرت کا الاؤ ایک سائڈ جلائے یا دوسری، پہل ایک فریق کرے یا دوسرا، نقصان پاکستانی معاشرے کا ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایسا نیا واقعہ، ہر ایسی زیادتی ہمارے سیاسی زخموں کو اور زیادہ گہرا کر رہی ہے اور ان پر مرہم رکھنے کا سلسلہ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور نفرتوں کے الاؤ وقت کے ساتھ بجھنا شروع ہو جائیں گے، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہم آج کی لڑائی میں کل کو بھول جاتے ہیں اور خمیازہ اگلی نسلیں بھگتتی ہیں۔